میرے معزز ناظرین، 8 شوال وہ سیاہ دن ہے جب جنت البقیع میں ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے حرم مطہر کو مشرک نواسب وہابیوں نے گرایا تھا، اور یہ شیعوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے، آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ایک مصیبت کا دن ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جب وہ آگ لے کے آئے تھے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے در اقدس کو، تو ان کے آبا نے جو آگ لے کے آئے تھے اور در زہرا سلام اللہ علیہا کو جلانے کے لیے اور ان کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے، وہی حملات کا سلسلہ جاری رہا ہے اور آج تک جاری ہے۔ اور یہ ائمہ ابرار علیہم السلام کے قبور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضے کو مسمار کر دیا گیا، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر اقدس نجف اشرف کو مسمار کر دیا گیا، یعنی کربلا معلیٰ کو، مشہد مقدس کو مسمار کر دیا گیا۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ ایک وہابی ٹولے نے کیا ہے، جو خود بدترین انواع شرک میں مبتلا اور ملوث ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیارت قبور یہ شرک ہے۔ میرے معزز ناظرین، وہابی ٹولہ عالم اسلام میں ایک اقلیت ٹولہ ہے، کم ٹولہ ہے، ان کی کوئی عددی لحاظ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ البتہ جب سے تیل کا انکشاف ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، تو ان کے پاس کچھ تیل آ گئے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیل کے یہ تیل جو ہے یہ شیعہ تیل ہے، تیل وہابی علاقوں میں نہیں ہے۔ تیل جن ایریاز میں ہے، یعنی دنیا کا جو سرپلس پروڈکشن ہے آئل کا، پیٹرولیم کا، وہ پرشین گلف سے ہے، اور پرشین گلف میں، خلیج فارس میں جہاں تیل کی پیداوار ہے، جہاں گیس، قدرتی گیس کی پیداوار ہے، وہاں پہ سب شیعہ علاقے ہیں۔ وہ شیعہ یا تو شیعہ اکثریتی علاقے ہیں یا خالص شیعہ علاقے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ شیعوں کی سرزمین سے، شیعوں کا سرمایے سے، شیعوں کے معادن سے، جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت ہے، اس کو نکال کر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف اور شیعوں کے خلاف صرف کیا جا رہا۔ اور سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے، نہ یہ صرف عالم اسلام کا، عالم تشیع کا، دنیا کا یہ عالمیہ ہے، کیونکہ وہابیت ایک ایسی جرثوم ہے، وہابیت ایک ایسا مرض، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس شخص کو بھی لگ جائے وہ زامبی بن جاتا ہے۔ اس سے کسی وقت بھی آپ خودکش حملے کی توقع کر سکتے ہیں، وہ کسی وقت بھی جتنا بھی ظاہر سے پرسکون ہو، اس کو کبھی بھی شہادت کا شوق، جہاد کا شوق اور جہاد کا جنون چڑھ سکتا ہے، وہ اپنی زامبی گری جو ہے ظاہر کر سکتا ہے۔ تو دنیا کو آج اسلام سے جو خوف ہے، کیونکہ اسلام ایک مشترک لفظی ہے عزیزو، جب ہم کہتے ہیں احمد اچھا آدمی ہے، احمد برا آدمی، یہ دونوں جملے صحیح ہیں۔ ہم کہتے ہیں احمد اچھا ہے، احمد برا ہے، کیونکہ یہ دو مختلف آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک احمد نیک آدمی، نمازی، قاری قرآن اور صوم و صلات کا پابند، صادق، باتقوا، خادم، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے۔ ایک احمد قاتل ہے، ایک احمد چور ہے، ایک احمد زانی ہے، لواط کار ہے۔ تو ہم کہتے ہیں احمد اچھا آدمی ہے، احمد برا آدمی ہے، یہ دونوں جملے صحیح ہیں، کیونکہ ایک دو مختلف احمد کی بات ہو رہا ہے۔ اسلام سے جو ڈر ہے میرے عزیزو، دنیا میں بالکل بچا ڈر ہے، لیکن کس اسلام؟ ہمیں لفظ اسلام سے کام نہیں ہے۔ اسلام ایک اسم ہے، مختلف مکاتب فکر پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسلام کے مختلف انواع ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو یہ وہابیت اور یہ دہشت اور یہ ٹیررزم جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، مساجد کو اڑاؤ، بچوں کے اسکول کو اڑاؤ اور خودکش حملے کرا دو بے گناہ شہریوں پر، بازاروں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، امریکہ سے لے کر پاکستان، افغانستان، عراق، شام، لبنان، ایران، ہر ملک میں کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزو، یہ پوری دنیا کے لیے عالمیہ ہے۔ اور یہ عالمیہ کس لیے یہ چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس فنڈز ہیں میرے عزیزو، ان کے پاس پیسے ہیں۔ وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے، وہ شیعوں کا پیسہ ہے، کیونکہ وہ پیسہ جو وہابیت کے ہاتھ میں ہے، یہ جو تیل نکلتا ہے یہ شیعہ علاقوں سے نکلتا ہے۔ شیعہ علاقے مقبوضہ ہیں، شیعہ معادن مقبوضہ ہیں، مقبوضہ اس مقبوضے کی کوئی بات نہیں کرتا میرے عزیزو۔
ہمارے مراجع کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ان کے کمرے میں آیا یہ باتیں ہیں ہی نہیں. آپ کی لیڈرشپ سوئی ہوئی لیڈرشپ ہے. آپ کے رہبر رہنما دیکھیں عزیزو، بہترین رہبرنا جو بھی شیعہ کے مخالف ہو، شیعہ کا خلاف ہو، شیعہ کا دشمن ہو، آپ کے موجودہ رہنما ان کے لیے بہترین شیعوں کے رہنما. 2 کرکٹ ٹیموں کا مقابلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے عزیزو، دو مثلا ہندوستان پاکستان کا. ہندوستانی ٹیم بھی اپنے بہترین بالر لے کے آتے ہیں، بیٹسمین لے کے آتے ہیں، کرکٹرز لے کے آتے ہیں، پاکستانی بھی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے کرکٹ کا. اب ہندوستان کے لیے، انڈیا کے لیے، اگر پاکستان کا کرکٹ ٹیم کیپٹن جو ہے ایک نالائق انسان ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یا ایک بیدار اور باصلاحیت اور کیرزمیٹک کیپٹن ہے، یہ انڈین ٹیم کے لیے بہتر ہے. کون سا بہتر ہے ان کے لیے؟ آپ مجھے بتاؤ. لازمی بات ہے، جتنا نکما کیپٹن ہو پاکستانی ٹیم کا، انڈیا کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اتنی انڈیا کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. آپ کے جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ایشیا جان لو، اس سے زیادہ نکما آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ نکمت تصور ہی نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے قوم کس حالت میں ہے. دنیا کے کونے کونے میں قتل ہو رہے ہیں، شیعوں کو تحقیر کیا جا رہا ہے. ان کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ طالب علموں کو کم از کم اتنی تربیت دے دو، شمولیوں کو، کہ وہ آ کر شیعہ قائد سے دفاع کر سکیں. آپ کا پاکستان اس بات کا بالکل واضح شاہد ہے کہ پاکستان سے آپ کے بہترین طالب علم جاتے ہیں حوزہ علم تحصیل علم کے لیے. پاکستان سے آپ کے بہترین کریم آف دا کراپ، بہترین بونہار ہوشیار طالب علم جاتے ہیں وہاں سے دین سیکھنے کے لیے. کیا توقع ہے؟ مراجع کم از کم یہ کر سکتے ہیں نا کہ ایسے طالب علم تربیت کریں جو واپس آ کر آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا دین سکھائیں. اور شیعوں کی جو تحقیر کی جا رہی ہے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعوں کا قرآن اور ہے، شیعہ مشرک ہیں، شیعہ فلان 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 ہیں، اس کا جواب دے سکیں. آپ مجھے بتائیں، جب تک میں نہیں آیا تھا کوئی جواب دے رہا تھا وہابیوں کا؟ کوئی جواب دے رہا تھا؟ تو میرے عزیزو، ہمارے علاقے مقبوضہ ہیں، ہمارے سرمایہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے روزے مسمار ہیں. اور تمہارے لیڈر کس فکر میں ہیں؟ ہاں، تم دیکھو نا خمینی کو، ان کا کوئی ایسا اسپیچ نہیں ہے خامنئی کا جس میں وہ فلسطین کا، اسرائیل کا 10 مرتبہ ذکر نہ کرے، امریکہ کا 10 مرتبہ ذکر نہ کرے. وہ کن فکر میں ہے؟ کس فکر میں؟ دیکھیں میرے عزیزو، ہم بقی کو اس وقت تک دوبارہ آباد نہیں کر سکتے جب تک شیعہ لیڈرشپ اس مسئلے کو اپنا نصب العین بنا دے. باقی مسائل کو بھول جائے. دنیا میں مظلوم بہت ہیں. چیچنیا میں روس نے کیا کیا؟ گروزنی کے جنگ میں سن 1994 میں، اس کے بعد 2000 کے بعد یہی پوٹن نے، اور اس کے پہلے یلسن نے ایسا بمبار کیا، ایسا. چیچنیا میں سب مسلمان رہتے ہیں، ان کو ایسا جلا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلا دیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور آپ اگر انٹرنیٹ میں سرچ کریں گروزنی وار پکچر، گروزنی وار دیکھیں، گروزنی وار اٹراسٹیز، اس میں آپ سرچ کریں کہ وہاں پہ جو ظلم ہوئے ہیں چیچنیا پہ مسلمانوں پر، وہ آپ کے تصور سے باہر ہے کہ کس طرح شہروں کو جلایا گیا، کس طرح بچوں کو جلایا گیا، اسکولوں کو جلایا گیا، شہری جو علاقے ہیں ان کو برباد کیا گیا. خامنئی ایک لفظ اس نے بولا ہے آج تک. اگر وہ کہتا ہے ہم ظالم کے لیے بات کرتے ہیں، تو اگر تجھے واقعا ظلم کے وہ گروزنی، وہ انسان نہیں ہے. جتنا فلسطین پہ ظلم ہوا اس سے 100 گنا زیادہ گروزنی پہ ہوا، چیچنز پہ ہوا. ہمارے جو ایغور بھائی ہیں جو چائنا میں رہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ ان کو ان کے گھروں سے اگر کوئی شخص داڑھی رکھے اس کو گرفتار کر کے لے کے جایا جاتا ہے کیمپ میں، اس کو زبردستی روزانہ شراب پلایا جاتا ہے، اس کو سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو برین واشنگ ہوتی ہے وہاں پر. ہمیں جب تک یہ بقی کو اگر آباد کرنا ہے تو اس کے لیے شیعہ لیڈرشپ کو جو ہے اپنا نصب العین بنانا، چینج کرنا ہوگا. جب آپ پاکستان میں جلوس نکالیں، آپ جہلم میں یا راول پنڈی میں جلوس نکالیں، اس سے سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سعودی عرب کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ کراچی میں یا مثلا کوئٹہ میں جلوس نکال دیں بقی کے لیے، نہیں، جب تک اس پہ دولتی پریشر نہ آ جائے، جب تک حکومت ایران، حکومت عراق جو 2 بڑے شیعہ ملک ہیں،
یہ پریشر نہ ڈال دیں سعودی گورنمنٹ پر. اور سعودی گورنمنٹ کی اپنی گورنمنٹ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. سعودی گورنمنٹ اور یہ ممالک اگر انہوں نے شیعہ علاقوں پہ قبضہ اپنا جاری رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے زمانے سے، یعنی برٹش کے دور سے، جب پرشین گلف جو ہے برٹش کے دور میں تھا، تو انہوں نے ان کو سونپ دیا ہے. اور ابھی تک انہوں نے اپنا سلطہ اس لیے برقرار رکھا ہے کہ ان کی اپنی اتنی طاقت نہیں ہے. نہ کویت گورنمنٹ کی اتنی طاقت ہے، نہ سعودی گورنمنٹ کی اتنی طاقت ہے، نہ بحرین کی حکومت کی اتنی طاقت ہے، نہ قطر کی حکومت کی اتنی طاقت ہے، نہ امارات کی حکومت کی اتنی طاقت ہے. یہ صرف یورپین اور امریکن فورسز کے ساتھ ائتلاف کی وجہ سے. اور یہ ائتلاف کس نے کریٹ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انقلابی ایران سے پہلے سب سے فیورٹ جو ملک تھا یورپینز کے لیے اور امریکہ کے لیے، ان کا جو ائتلافی ملک تھا، الائڈ تھا، کون تھا؟ ایران تھا. اب انقلاب کے بعد جب شیعہ لیڈرشپ نے دشمنی دکھائی ہے غرب کے لیے، مغرب کے لیے، یورپ، امریکہ کے لیے، کہ ہم آپ سے دشمنی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے دشمنی کی؟ کیونکہ آپ اسرائیل کی مدد کرتے ہو، فلسطین کی مدد نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، فلسطین ہماری لڑائی ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے میں اچھی طرح سے جان لو کہ ہم نے پش کیا ہے، ہم نے ایک الائنس بنایا ہے، شیعوں نے خود ایک الائنس کریٹ کیا ہے، اور یہ وہابیت کے لیے بہت مفید رہا ہے. اس سے بہتر آپ ہدیت دے ہی نہیں سکتے کہ آپ دنیا کے جو عظیم پاورز ہیں ان کو وہابیت کا دوست بنا دیں، سعودی عرب کا دوست بنا دیں، سعودی عرب کا دوست بنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شیعہ بلا وجہ دشمنی اپنا چھوڑ دیں. جن لوگوں سے کام نہیں ہے ان سے کچھ چھوڑ دیں، ان کا بلا وجہ اپنا دشمن نہ بنائیں. جو آپ کا دشمن ہے دوسروں کو ان کا دوست نہ بنائیں، دوسروں کو ان کا دوست. اس کا طریقہ کار یہی ہے. یہ وہابیت کچھ بھی نہیں ہے. جس دن ایران اپنا تعلقات مغرب کے ساتھ سیدھا کرے گا، اس دن ایران اس ایریا کا سپر پاور بنے گا. اس ایریا میں جو کہے گا وہی سکہ چلے گا، ایران کا چلے گا اور شیعوں کا چلے گا. اور ابھی نہیں چلتا. ایران خود محاصرے میں ہے، اس کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے. وہ تیل کا ایک قطرہ بھی مشکل سے بیچ سکتا ہے. وہ اپنا تیل کا قطرہ بیچ بھی دے تو واپس اس کے پیسے نہیں آتے، ڈالر واپس امپورٹ نہیں کر سکتا. اس کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے. سعودی نے پچھلے سال ریکارڈ نمبر میں اس کے تیل کی آمدنی، یعنی اتنی تاریخ میں اس کی تیل کی اتنی آمدنی نہیں تھی جتنے پہلے سال اس نے کی. یہ سب آپ کے پیسے ہیں، شیعوں کے پیسے ہیں، جو سعودی کافرز میں جاتے ہیں، سعودی ٹریجری میں جاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے میرے عزیزوں، اس کا طریقہ کار یہی ہے بقی کو دوبارہ بنانے کا اور اپنے سرمایوں کو آزاد کرنے کا، اور مقبوضہ جو شیعہ علاقے ہیں ان کو دوبارہ شیعوں کے ہاتھ میں دلانے کا. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہی ہے کہ ہم سعودی کے طاقت کا جو اصل اثاثہ ہے امریکن سپورٹ، ان سے دور کرنا بہت آسان ہے. امریکہ وہابیت کو نہیں چاہتا. مغرب کو پتہ ہے کہ وہابیت وحشی گری ہے، زامبی گری ہے، ان کو پتہ ہے بخوبی. لیکن شیعہ لیڈرشپ نے ان کے لیے کوئی چوائس نہیں چھوڑا. شیعہ لیڈرشپ نے ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں چھوڑا. ایران کی دشمنی کی وجہ سے وہ اس ایریا میں، اس ریجن میں مجبور ہیں کہ سعودی عرب کو گلے لگائیں اور وہابیت کو گلے لگائیں. اور یہ بہت ہی مضر ہے شیعوں کے لیے، بہت ہی مضر ہے شیعوں کے لیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر شیعہ لیڈرشپ عقل میں آ جائے کہ بلا وجہ جن لوگوں سے ہمارا جنگ نہیں ہے، جیسے مثلا گروزنی کا جنگ ہے، وہ ہمارا جنگ نہیں ہے. چائنا میں یغور بھائیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، خیر وہ ہمارا جنگ نہیں ہے. ہم نہیں کر سکتے چائنا کے خلاف جنگ یا روس کے خلاف جنگ. بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح فلسطین کو اگر آزاد ہونا ہے تو اس کو مصریوں کو کرنا ہوگا. سب سے بڑا ان کا جو پڑوسی ملک ہے وہ مصر ہے. اس کو ترکی کو کرنا. پڑوسی ملک اس کا سب سے بڑا ملک کون ہے؟ ترکی ہے، حجاز ہے، سعودی عرب ہے، اردن ہے، یہ شام، سوریہ ہیں. یہ لوگ اس کے بالکل ساتھ ہیں. یہ لوگوں کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی ہم خود ہمارا سرمایہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے. وہ ہماری خلاف استعمال کرتے ہیں اس کو. ہمارے علاقے مقبوضہ ہیں، ہمارے مقدس مقامات دشمنوں کے ہاتھوں مسمار ہیں. ہمیں زیارت کی اجازت. آپ کبھی بقی گئے؟ نہیں گئے. آپ کبھی جاؤ بقی، چلے جاؤ، تم زیارت کے لیے جاؤ، پھر تم دیکھ لو کہ شیعہ کتنے حقیر ہیں، شیعوں کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے. صرف شیعہ نہیں، واللہ میں نے جیسے شیعہ بقی کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اہل قبلہ بھائی، وہ زیارت کے لیے آتے ہیں.
میں نے بہت دیکھا ہے وہاں پر، جس طرح ہم زیارت وہ بھی زیارت کے، ان کی بھی اسی طرح تحقیر کرتے ہیں وہابی، زیارت نہیں کرنے دیتے. تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے میرے محترم ناظرین. اب آپ کے پاس جو لیڈرشپ ہے نا پاکستان میں، جو سب سے نکما آدمی ہے، مثلا چودھری شجاعت جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، یا مثلا ایسا شخص جس کو کرکٹ کھیلنا نہیں آتا، بزرگ آدمی، اس کو آپ کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دو. ٹھیک ہے نا. یا مثلا الطاف حسین ایم کیو ایم کا لیڈر ہے نا، اب وہ ایک موٹا، وہ وزن کتنا 250 کلو تھا اس کا وزن ہے، اس کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دو. کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، یہ ایم کیو ایم کے لیڈر کو نہ کرکٹ آتا ہے، اس کو نہ بالنگ آتا ہے، نہ نہ بیٹنگ، کچھ بھی نہیں آتا، اس کو بناؤ ٹیم کا کیپٹن. آپ کے لیڈر ایسے ہیں، ایسے نکم ہیں. آپ کے لیڈر یہ ہیں، شیعہ قوم کے جو مراجع رہنما ہیں یہ ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ شیعہ قوم کی کیسے خدمت کیا جائے، شیعہ قوم کو کیسے اٹھایا جائے. آپ دیکھیں ان کے پاس جو سرمایہ آتا ہے ہمارے مراجع کے پاس، آغا خان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آغا خان کے اتباع کتنے ہیں؟ عدد ان کی بہت کم ہے، تعداد ان کی بہت کم ہے آغا خان کے اتباع کے. لیکن آغا خان نے کس طرح اپنے قوم کی خدمت کی ہے. جہاں بھی آغا خانی ہیں ان کے لیے اسکول، ان کے لیے ہاسپٹل، ان کو کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے قرضے دیتے ہیں، ان کے کاروبار ان کو بنا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کسی چیز سے کام جو ان کا جھگڑا نہیں اسے کام ہی نہیں لیتے وہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اس میں فلسطین کا مسئلہ ہماری لڑائی نہیں ہے. اس کو یہ بہت اچھی لیڈرشپ ہے، یہ بہت اچھی لیڈرشپ. اس کو پتہ ہے کہ بلا وجہ دوسروں سے دشمنی کرو گے تو تم خود مار کھاؤ گے. اس کو بخوبی پتہ ہے ان باتوں کا. تو وہ اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے مراجع کے پاس جو وجوہات آتی ہیں، ڈونیشنز آتے ہیں، ان کے پاس جو موقوفات ہے، وہ آغا خان کے پاس جو کچھ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آغا خان کے تصور میں بھی نہیں ہے جتنے پیسے ہمارے مراجع کے پاس جاتے ہیں. اور انہوں نے آپ کو کیا لے کے دیا؟ کیا لے کے دیا؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے کچھ دینی مدارس کے، سوائے کچھ دینی مدارس کے. ٹھیک ہے نا. اور وہ دینی مدارس بھی ایسے ہیں کہ ان میں دین کی بات نہیں سکھائی جاتی. یہ المیہ یہی ہے. دینی مدارس کیا اس میں کچھ سکھایا جاتا ہے آپ کو؟ دین کی باتیں نہیں. دینی مدارس میں ان کے اپنے نظریات فتاوے سکھائے جاتے ہیں، اور طالب علم آتے ہیں آپ کے درمیان، پر وہ دین کا دفاع نہیں کر سکتے. اس سے بڑا آپ کے لیے کیا میں نے عرض کیا نا، آپ بناؤ الطاف حسین کو پاکستان ٹیم کا کپتان، ایم کیو ایم کا جو لیڈر ہے، یا چودھری شجاعت کو بناؤ. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرکٹ کرے؟ وہ ٹیم کو کیا ہو اس ٹیم سے کیا حالت ہوگی جس ٹیم کا کیپٹن چودھری شجاعت ہو، یا مثلا کوئی ایسا بزرگ آدمی جس کو کرکٹ کھیلنا نہیں آتا. آپ کی لیڈرشپ ایسے ہی ہے میرے بھائیو. جھوٹی ان کی ادعا ہے کہ امام زمانہ کے نائب ہیں. اور بھائی میں نے یہاں پہ کئی تقریرات کی ہیں، آپ کی شیعہ علماء کو بلائے کہ آؤ میرے سے بات کرو، کوئی سامنے نہیں آتا سوائے اس کے کہ فلانا ایجنٹ ہے، فلانی ایجنٹ ہے. اب میں ان کے ایجنٹ کا بھی بات کا جواب دے دوں، میں کتاب لے کر. اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہے؟ اب یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے پاس حیا نہیں ہے. اور بھائی تم کہہ دو نا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، کوئی موساد کے آفس میں نے مجھے دیکھا ہے، تم نے تمہارے پاس کوئی وکی لیکس نے میرے ای میلز نشر کیے ہیں، وہ کیا کیسے میں موساد کا ایجنٹ بن گیا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ان کے پاس دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے صراط النجات. کتاب کون سی ہے یہ؟ صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاءات. کس کے فتاوی ہیں؟ سید ابو القاسم خوئی. اور اس کے نیچے تعلیقات مرزا جواد التبریزی. یہ مرزا جواد تبریزی وہ ممبر رچے تھے. اچھا، ایک طرح سے ہمارے استاد ہیں. یہ قسم جلد اول ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے اس کتاب کے مقدمے میں مرزا جواد صاحب مقدمہ ہے یہ، اس میں فرماتے ہیں، مرزا جواد تبریزی خدا رحمت کریں، یہ بہت مولائی آدمی تھے. بلے فرماتے ہیں فَتَرَكْتُ أَجْوِبَةَ الْأُسْتَاذِ الْخُوئِيِّ الَّتِي تُوَافِقُ نَظَرِي بِلَا تَعْلِيقٍ. کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جن سوالات کا، کیونکہ آیت اللہ خوئی کی مرجعیت تو بہت طویل مرجعیت، کئی سالوں، 20-25 سال، تو ان کے پاس استفتاءات جو آتے تو بہت تھے.
ان کے استفتاءات کو انہوں نے چھاپا. اچھا جو ان کے جوابات میرے نظر سے موافق ہیں، میرے فتوے سے موافق ہیں، ان پہ میں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 447 میں ان سے سوال کیا جاتا ہے هل يجوز الخوئی صاحب سے هل يجوز على الكذب على المبدع او مروج الضلال، کیا جائز ہے، کیا جائز ہے ہم جھوٹ بولیں، ہم بہتان کریں، تہمت ماریں، جھوٹ بولیں کس کی نسبت سے؟ جو شخص بھلے کیا ہے اہل بدعت. تو مرزا جواد تبریزی صاحب آغا خوئی سے پوچھا جاتا ہے هل يجوز الكذب على المبدع او مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه اذ كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطله. ایک شخص ہے جو بدعتی ہے، ایک شخص ہے جو بدعتی ہے، کیا ہے؟ بدعتی ہے، اور ضلالت گمراہی کا ترویج کرنے والا. ہم اس کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، اس پہ بہتان لگانا، جھوٹی باتیں. اگر یہ ہمارے استدلال کے لیے مفید ہے، ہم احتجاج میں، مناظرے میں اس کے خلاف، اس کے ادعا کو باطل کرنے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. دیکھو عزیزو کیا کہتے ہیں، بھلے کہتا ہے اذا توقف رد باطله علیہ جاز، کہتے ہیں کہ اگر اس کے باطل کو رد کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہو تو ضرور جھوٹ بولنا جائز. حالانکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے کبھی کسی کے باطل کو رد کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس آیت کے ذیل میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کے ذیل میں حدیث یہی ہے کہ کسی کے باطل کو رد کرنے کے لیے باطل بات نہ کہنا اور حق بات کا انکار نہ کرنا، یہ حدیث ہے. یہ لوگ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اچھا کہ اس طرح ان کی کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. اور اس بات میں اتفاق بھی کیا ہے ان کے ساتھ کس نے؟ مرزا جواد نے. وَهَلْ يَجُوزُ سَبُّ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالرَّيْبِ وَمُبَاهَتِهِمْ وَالْوَقِيعَةِ فِيهِمْ، کیا جائز ہے کہ ہم اہل بدعت کو گالی دیں اور ان پہ جھوٹ بولیں اور ان کی کیا کریں، اور ان کی غیبت کریں. اذا ترتب ردع منکر علی تلک فلا باس. اچھا اگر یہ اس بات پہ منحصر ہے تو اس کی کوئی اجازت ہے. میرے عزیزوں اگر ساؤنڈ میں کچھ ڈیلے ہے تو ابھی میں اس کو سنک نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے، تو میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی. اگر میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں تو پروگرام کو آدھا گھنٹے کے لیے روکنا پڑے گا. تو اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ساؤنڈ اور وائس میں آج کیا ہے ڈسپیرٹی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میرے محترم ناظرین، تو یہ جو کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہے یہ بیوقوف، یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے سے ان لوگوں نے، ان کے پاس ان کا اصول ہی یہی ہے مجتہدین کا کہ آپ اپنے مخالف کے پہ تو بہتان لگا سکتے ہیں، مخالف کے خلاف جو ان کے مخالفت کریں تو آپ ان پہ تہمت لگا سکتے ہیں، بہتان لگا سکتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں. جب ان کا موقف ایسا ہو میرے محترم ناظرین تو پھر آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ میرے بات کو دلیل کے ساتھ تو رد نہیں کر سکتے. وہ دلیل کے ساتھ آ کر رد کریں نا، کہ مرجعیت کو ثابت کریں، ولایت فقیہ کو ثابت کریں، انقلاب کو ثابت کریں، اپنے کفری عقائد کا دفاع کریں. وہ تو یہ تو نہیں کر سکتے. پھر ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہی ہوگا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ ایجنٹ ہے. دلیل ایک بھی نہیں، ایجنٹ ہے، ایجنٹ ہے، ختم. کیوں ایجنٹ ہے بھائی؟ دلیل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جھوٹ، اپنے مخالف کے لیے جھوٹ بولنا ان کے لیے حرام نہیں ہے. اپنے مخالف پہ بہتان لگانا ان کے مذہب میں، ان کے اصول عقائد میں ان کے لیے یہ فسق ہے ہی نہیں. جھوٹ کو جب جائز سمجھتے ہیں یہ لوگ، تو ان کا یہ طریقہ کار یہ ہے میرے محترم ناظرین. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کون ہے؟ یہ خوئی سیستانی کا استاد ہے، یہ وحید خراسانی کا استاد ہے. اس کا واضح فتویٰ اس کی کتاب میں موجود. شیخ جواد تبریزی نے بھی اس کے ساتھ موافقت کیا. تو عزیزوں میں یہاں پر آیا ہوں شیعہ مفادات کی دفاع کے لیے. شیعہ مفادات کس میں؟ شیعہ مفادات اس میں نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے دنیا میں لڑ پڑیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. شیعہ مفادات یہ اس میں ہے کہ ہماری لیڈرشپ، ہماری کاز کو، ہماری جو مفادات ہیں اس کو آگے بڑھائیں. ہمارے مفادات میں کیا ہے؟ بقی سر فہرست. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے جو تیل ہے، ہمارے جو پیٹرولیم کا پیسہ ہے جو پوری دنیا میں جاتی ہے، اور دنیا کا سب سے عظیم ریسورس شیعوں کا ہے جو تیل ہے، پیٹرولیم، یہ اس کو آزاد کیا جائے. یہ ہمارے لیے، ہمارے مذہب کے کتنے مفاد میں ہوگی.
پیٹرولیم کو جو شیعہ علاقوں میں یہ شیعوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس سے بڑھ کر شیعہ قوم کے لیے کوئی خدمت نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا۔